السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذی العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فہو سعید السدید ومن دلہ فہو البعید الترید یعلم ما ظہر وما بطن وما خفی وما علن وما کمل وما حجن والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین شفیع المذنبین سید الاولین والآخرین سیدنا وحبیبنا نبینا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ بالہدی ودین الحق ارسلہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویتبع سبیل من اناب الی۔ وفی موضع آخر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من الدیم منزہ شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اصدق الصادقین سید المتقین اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدا سقر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کی بابرکت محفل و تقریب بزم لاسانیہ کی جانب سے عرس پاک کی تقریب اور حفاظ کرام کثرہم اللہ کی دستار بندی کے حوالے سے آج کی یہ بابرکت مجلس اور محفل منعقد کی گئی جس کی سیادت اور جن کی سیادت و قیادت میں آج یہ بابرکت مجلس منعقد کی گئی حضور والا حضرت پیر طریقت رہبر شریعت نقشبندی سلسلے کا تاج حضرت قبلہ پیر سید ظفر اقبال شاہ صاحب عابد اطال اللہ عمرہ آپ تشریف فرما ہے، اور حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر سید محمد مبارک علی شاہ صاحب گیلانی مد ظلہ اور دیگر سادات کرام کثرہم اللہ تعالی علماء کرام اور حاضران محفل، آج سادات کرام اور علماء و مشائخ کی قیادت میں آج یہ بابرکت محفل منعقد کی گئی جو کئی عنوان کے ساتھ معنون ہے اور کئی عنوان کے ساتھ آج کی یہ مجلس تعلق اور رابطہ رکھتی ہے۔ جہاں اکابر اولیاء کے عرس کے ساتھ اس کا مبارک تعلق ہے، وہیں درس سے اور حفظ قرآن سے تحفیظ قرآن سے فراغت پانے والے ان مبارک ہستیاں
ان حفاظ کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے، عزت قرآن کے لیے، عزت دین کے لیے دستار فضیلت کا بھی یہ پروگرام رکھا گیا۔ اللہ رب العالمین تمام اساتذہ کو، تمام مدرسین کو، مدرسہ احاظہ کے بانی کو اور بزم لاسانی کے تمام اراکین کو اللہ رب العالمین جل وعلا کامل عافیت اور برکت عطا فرمائے۔ میں اسی عنوان سے کچھ باتیں، کیونکہ طلباء بیٹھے ہیں اور ہمارے عام میری طرح کے دوست بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں ان دوستوں کی توجہ چاہتے ہوئے چند باتیں ان موضوع پر جو اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے، میں چند باتیں ذکر کرنے کی سعادت پاؤں گا۔ ایک تو یہ، سب سے پہلے ہم اس بات کی گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید اس امت کی وحدت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ پچھلی امتیں اس لیے منتشر ہو گئی اور معدوم ہو گئی اور ختم ہو گئی کہ ان کی دین اور ان کے شریعت کا ماخذ منتشر ہو گیا، وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کی ہدایت، اور یہ امت قیامت تک باقی اس لیے رہے گی کہ اس کی بقا کی ضمانت قرآن مجید ہے۔ آپ دیکھیے، کوئی بھی تنظیم اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی تنظیم و تحریک اس وقت تک اپنے راستے پر رہتی ہے جب تک اس کا منشور موجود ہوتا ہے، اور جب منشور بھلا دیا جائے اور منشور کے اندر تحریف کر دی جائے، تبدیلی کر دی جائے، ملاوٹ کر دی جائے، تو پھر وہ تنظیم کا ذوق، وہ نظم، وہ مقصد جس کے لیے تنظیم قائم ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ مٹھی میں ریت کی طرح رستے ہوئے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں آئیں ان کا وجود اس لیے ختم ہوا کہ ان کی بقا جس آسمانی کتاب پر تھی، وہ کتابیں ان کے ہاتھ مسترہ محفوظ نہ رہ پائی، وہ تحریف کا شکار ہو گئی۔ اور جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ پاک کلام اور کتاب عطا فرمائی ہے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے۔ لہٰذا امت میں اگر انتشار بھی ہو جائے، افتراق بھی ہو جائے، تو یہ امت اپنی وحدت اور اپنی صلح کے لیے اس منشور کی طرف پھر لوٹ کر آ جاتی ہے کہ جو منشور ان کی ہدایت اور اللہ رب العالمین کی معرفت کا اصل سرچشمہ ہے، وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العالمین نے تحریف سے محفوظ فرمایا ہے، تبدیلی سے محفوظ فرمایا ہے، یعنی وہ کلمات اور وہ الفاظ جو حضرت جبریل امین جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر لے کر آئے، آج الحمدللہ وہ قرآن مجید اس تلفظ کے ساتھ، اس نظم کے ساتھ ویسے ہی موجود ہے۔ دیکھیے میرے دوستو بزرگوں، جو میرے بھائی بیٹھے ہیں اور میری بہنیں بیٹھی ہیں، کسی چیز کو تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کسی چیز میں ملاوٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز اپنی ریالٹی اور حقیقت پر موجود ہے اس کو لوگوں کی نظر سے دور کر دیا جائے اور پھر اس سے ملتی جلتی چیزیں لا کر کھڑی کر دی جائے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے تحفظ کا سب سے بڑا اسبابی طریقہ بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کا ایسا نظم بنایا ہے کہ دشمن ہزار دفعہ کوشش کر لے لیکن اس کی ثقات، اس کی مضبوطی کو ہلا نہیں سکتا۔ مثلاً آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی تحفیظ، یعنی کسی بھی چیز کو محفوظ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو لکھ لیا جائے۔ لکھنے میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن اس کی بچت کا ایک طریقہ یہ کہ پھر اس کو زبانی یاد کر لیا جائے، اور پھر یاد کوئی ایک بندہ نہ کرے بلکہ کئی لوگ یاد کریں۔ تو کئی لوگ یاد کریں تو اگر ایک خطا کرے تو دوسرے کی خطا پکڑی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اساسی طور پر حفاظت کی سب سے بڑی ضمانت یہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنے محبوب کے سینے میں محفوظ کیا اور سرکار دو عالم کے وسیلہ جلیلہ کے اجلہ صحابہ کرام کے سینوں میں محفوظ ہوا، یہاں تک کہ یہ فیضان قیامت تک ہے، اور آج یہ ننھے منھے بچے آپ کے سامنے آئیں گے جن کے سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے میرے دوستو بزرگوں؟ اور قرآن کو آج بھارت کے اندر بعض رافضی اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب قرآن کی آیات فلاں نکال دی جائے اور اس میں خلفائے راشدین نے یہ بات کی ہے، تو رافضیوں کی کڑیوں میں اگر ابال آ بھی جائے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی بدبخت قرآن کریم کے نسخے سے
26 یا 28 یا ایک آیت کو بھی ہٹانے کی کوشش کرے تو دنیا کے اندر کروڑ مسلمان ویسے ہیں جن کے سینوں میں قرآن من وعن محفوظ ہے. کیونکہ قرآن اب پریس کی کتاب نہیں بلکہ یہ سینوں کے اندر محفوظ زندہ و جاوید ہے. محفوظ کیسے کیا گیا؟ دیکھیں اس کو نماز میں بھی پڑھایا گیا، نماز میں بھی روزانہ اس کی قرات ہو رہی ہے تاکہ اس کا متن، اس کا ٹیکسٹ جو اصل ہے وہ محفوظ رہے. اگر ایک بہت بڑے کوئی عالم دین اور بزرگ اور استاذ قرآن کے بارے میں امت کو اس قدر بے باک اور شریعت نے آزاد کر رکھا ہے کہ اگر ایک ذی علم اور قدور شخصیت بھی قرآن کریم کے تلاوت کرتے ہوئے زبر زیر کو بھی چھوڑ دے تو بچے کو بھی اجازت ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کہے کہ حضرت آپ کی عزت ہے لیکن قرآن یوں نہیں یوں پڑھا جائے گا. جس کے اہتمام کے لیے اس قدر آزادی ہو اور قوم کو اس قدر گویا کہ وسعت دی جائے تو مجھے بتاؤ کس طریقے سے کوئی بندہ اندر داخل ہو کر اس میں ایک حرف کی بھی ملاوٹ کر سکتا ہے. اور آپ غور کیجئے میرے دوستو بزرگوں، نمازوں میں اس کی تلاوت، بعض اساتذہ ایسے بھی ہیں کہ جو 5 نمازوں کے اندر قرآن ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ 2 مہینہ 2.5 مہینہ 4 مہینے کے بعد ان کی فرض نمازوں کے اندر قرآن ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اگر یہ ترتیب نہ بھی ہو تو پھر رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ آ رہا ہے جس میں حفاظ کرام اللہ ان کی جماعت کو برکت والا بنائے اور برکت والا رکھے، وہ مصلی کے اوپر پورا قرآن سناتے ہیں، حفاظ قرآن سنتے ہیں اور مسلمان ذوق تراویح اور تہجد اور شبینے کے اندر قرآن کو یاد کر کے اپنی شب کو زندہ کرتے ہیں. تو گویا کہ یہ سب اہتمامات آپ دیکھیے کس طریقے سے کوئی تبدیل کر سکے گا. یہ تو ٹیکس ہے، لیکن میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں، قرآن جب اترا نا تو عرب کے 8 قبیلے تھے جن کا تلفظ، جن کا پروننسیشن، جن کی عربی فصاحت پر تھی. اب 8 قبیلے ایسے تھے کہ جن کو عربی کے اندر فصاحت مانا جاتا تھا کہ جو عربی اصلی ہے اس کے تلفظ کا ڈھنگ ان کو آتا تھا. مثلا پنجابی زبان ہے، یہ سیالکوٹ سے ہٹ کر گوجرانوالا میں آئے گی تو بولنے کا انداز بدل جائے گا، یہ گوجرانوالا سے چل کر لاہور پہنچے گی تو بولنے کا انداز بدل جائے گا. اردو زبان کراچی سے حیدرآباد پہنچے گی تو زبان وہی رہے گی، عبارت وہی رہیں گے، شعر وہی رہے گا، مضمون وہی رہے گا، لہجے کا انداز بدل جائے گا. سکھر پہنچے گی تو بدل جائے گا. یعنی زبان اگر باقی بھی رہے تو لہجہ، پروننسیشن، اس کا تلفظ اس زبان کو متاثر کرتا ہے. عرب کے 8 مشہور قبیلے تھے جن کا تلفظ فصاحت پر تھا، لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے محبوب کریم کی ناموس کو تحفظ دیتے ہوئے قرآن کو عربی میں رکھنے کے باوجود اس کے تلفظ کو تمام عرب ہی نہیں تمام زبانوں کے لیے اس لہجے میں خاص کر دیا جس لہجے میں مصطفیٰ پڑھتے تھے، تاکہ لہجے کی بھی تبدیل نہ ہو، لہجے کی تبدیل نہ ہو. مصری بھی اب ویسی پڑھے گا جیسے قریشی پڑھتا ہے، یمنی بھی ویسی پڑھے گا جیسے قریشی پڑھتا ہے، ہندی بھی ویسی پڑھے گا جیسے قریشی پڑھتا ہے، افریقی بھی ویسی پڑھے گا جیسے قریشی پڑھتا ہے، یورپی بھی پڑھے گا تو ویسی پڑھے گا جیسے قریشی پڑھتا ہے. یعنی ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ اس کے مضمون کو بھی محفوظ کر دیا گیا. مجھے بتائیے یہ احتیاط اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن مجید کے تحفظ کی فرمائی، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بڑھ کر اس میں خطاب گویا کہ کام انجام دیا، جس میں سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر کتابت کا کام کیا، اور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے تلفظ کا کام کیا. آج آپ دیکھیے جہاں سے سورج نکل رہا ہے، جہاں سے ڈوب رہا ہے، جہاں سے سورج نکلا وہاں کا بندہ جس لہجے میں قرآن پڑھ رہا ہے، تو آج سیالکوٹ والا بھی ویسی قرآن پڑھ رہا ہے اور رشیا والا بھی ویسی قرآن پڑھ رہا ہے. یعنی تلفظ بھی اسی طریقے کے ساتھ میرے دوستو بزرگوں محفوظ کر دیا گیا. یہ قرآن کریم فرقان حمید کی تحفیظ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ایک عقلی کانسیپٹ سے اور حقیقت میں یہ دیکھ لیا کہ قرآن کو محفوظ کرنے کے اہتمامات کیسے کیے گئے. میں اس پر ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو یاد کیا جاتا ہے، اور سب سے پہلے قرآن نبی پاک کو یاد کرایا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے کوئی نظمیں، کوئی اشعار، کوئی بیت، کوئی نظم حضور نے کبھی یاد نہیں کی تھی. اب جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ میرے استاذ ہیں اور میں آپ سے قرآن کریم یاد کرنا چاہتا ہوں
تو آپ مجھے اس کی تکرار کرائیں گے اور میں آپ کے ساتھ آپ کے کہے ہوئے لفظ کو ریپیٹ کروں گا. اس ریپیٹ کرنے سے میری زبان سلاسس کے ساتھ چلنے لگے گی. جب میں آپ کی روانگی میں اس لفظ کو پڑھنا شروع کروں گا تو اگلا مرحلہ وہ چیز میرے دماغ اور دل میں بیٹھنا شروع ہو جائے گی. حضرت جبرائیل جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن مجید لے کر آئے اور آپ نے حضور علیہ السلام کو کے سامنے پڑھا تو جبریل جیسے پڑھتے تھے حضور اس کی ویسی تکرار کرتے تھے. مثلا غور کیجئے بلا تشبیہ, جبریل وہی لے کر آئے ہیں, فرض کیجئے الحمدللہ رب العالمین. اب انہوں نے آیت ختم کی اور سرکار نے پھر آیت پڑھی الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے کہا الرحمن الرحیم, سرکار نے کہا الرحمن الرحیم. انہوں نے کہا مالک یوم الدین, سرکار نے کہا مالک یوم الدین. اب یہ تکرار ہو رہی ہے تاکہ ناظرے کا متن درست ہو جائے, اور جب زبان پر اس کے کلمات جاری ہو جائیں گے تو حفظ اس کا آسان ہو جائے گا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ تکرار ریپیٹ کرنے میں منہ سوکھ بھی جاتا ہے, طبیعت پر بھاری پن بھی آ جاتا ہے, ہونٹ بھی سوکھ جاتا ہے. جبریل کے پڑھنے پر علیہ السلام جناب رسول کریم جب ان کلمات کی تکرار کرتے تو آپ کے ہونٹ سوکھ جاتے, آپ کا دہن مبارک سوکھ جاتا. اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں آیت نازل فرمائی, فرمایا محبوب لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, حبیب یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو تیزی سے نہ چلائیں. بخاری کو اگر ساتھ میں ملا لیں, بخاری کی شرح کو اور صحیح بخاری کے متن کو ملا لیں تو فرمایا کہ حبیب تیرے ہونٹ سوکھ رہے ہیں, ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ تجھ پر بوجھ بن جائے, تیرے ہونٹ سوکھ رہے ہیں. لا تحرک بہ لسانک, اس کو یاد کرنے کے لیے زبان کو زیادہ حرکت نہ دے. لتعجل بہ, اجلت کرتے ہوئے. عرض کی یا اللہ اگر میں جبریل کے ساتھ فوراً نہ پڑھوں تو تکرار نہ کروں تو یاد کیسے ہوگا؟ اللہ نے آگے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا, حبیب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ تیرے سینے میں جمع بھی کر دیں اور تیری زبان پر جاری بھی کر دیں. یہ قرآن تحفیظ کے لیے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطاب ہو رہا ہے. لا تحرک, اور اس میں ناز, ناموس, عزت, مقام اور حیثیت مصطفیٰ کو آپ دیکھیے. حضور علیہ السلام کسی فیکٹری کے معاذ اللہ ناظم کے مثل نہیں, کسی گاؤں کے چودھری کے مثل نہیں, کسی علاقے کے ایڈمنسٹریٹر کے مثل نہیں, بلکہ وہ اللہ کے محبوب ہیں. وہ اللہ کے محبوب ہیں. وہ قاصد یا ڈاکیے کے مثل نہیں, وہ اللہ کے محبوب ہیں. یہ جو دیا جاتا ہے کہ قرآن اور اللہ, لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ قرآن کی تلاوت بھی مقبول عزت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. اب آپ دیکھیے نبی پاک رسول ہیں, اللہ کہہ دیتا آپ کو یاد ہو رہا ہے, یہ نہیں ہو رہا, آپ کی ڈیوٹی آپ یاد کریں بس. آپ تھک رہے ہیں تو کیا ہوا, آپ قاصد ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ پیغام پہنچانے والے, آپ کی ڈیوٹی ہے, آپ کے فرائض نبوت میں سے ہے کہ آپ اس کو یاد کیجئے, آگے پہنچائیے. اب آپ کا ہونٹ سوکھے یا طبیعت پر گرانی گزرے, ہمیں اس سے کچھ نہیں, ہم جو چیز بھیج رہے ہیں اس کو آپ لیجئے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن حضور کا ناز یہ ہے, اللہ فرما رہا محبوب اتاریں گے بھی ہم, تھکائیں گے بھی تجھے نہیں. اگر تو تھکے گا تو پھر اس رستے سے ہٹ کر تیرے دل میں بھی ہم خود ہی ڈال دیں گے. فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنا, حبیب اس کو یاد کرنے کی جلدی میں, آپ قرآن کو یاد کرنے کی جلدی میں زبان کو تیزی سے نہ چلائیے, آپ کے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں, آپ کا دہن مبارک سوکھ جاتا ہے. ان علینا, یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے, یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے. جمعہ و قرآنا, آپ کے سینے میں اتار دینا اور زبان پر جاری کر دینا. یا اللہ جب تو سینے میں اتار دے گا اور زبان پر جاری کر دے گا تو جبریل کو کیوں بھیج رہا ہے؟ فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ, محبوب وہ پڑھتا رہے بس تو سنتا رہے. آگے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثم ان علینا بیانا. حبیب یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو نہ سکا, طبیعت پر بھاری پن نہ لا. اگر یاد کرنے کی وجہ سے طبیعت پر گرانی آ رہی محبوب تو تیرا ناز ہماری بارگاہ میں بہت بلند, تیری رضا, تیری راحت, تیرا سکون ہماری قدرت کو سب سے پہلے ملحوظ. ان علینا جمعہ و قرآنا, قرآن کو تیرے دل میں بٹھا دینا, زبان پر جاری کر دینا.
یہ ہماری ذمہ داری ہے. جبریل پڑھتا رہے تو سنتا رہے. حبیب صرف قرآن کا ٹیکسٹ متن تیری زبان سے جاری کروانا اور تیرے دل میں بٹھا دینا یہی ہمارے ذمہ کرم پر نہیں. ثم ان علینا بیانا، ان آیتوں کے نیچے نہ ختم ہونے والا معنی کا جو سمندر ہے سب تیرے اندر انڈھیل دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. یعنی قرآن الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے. توجہ ہے آپ کی. ہمارے اصول کی قرآن کس کو کہتے ہیں ذرا یہ بھی سن لیجیے. قرآن کسے کہتے ہیں؟ قرآن اللہ کی وہ کتاب جو عربی زبان میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ پر اتری، الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے اور تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی جو ان دو گتوں کے درمیان جمع کر دی گئی ہے. یہ اس کا وہ تلفظ ہے جو اصول میں، یعنی قرآن اللہ کا وہ کلام جو نبی پاک پر اترا. فرمایا تورات بھی اتری تھی لیکن یہ قرآن وہ ہے جو صرف حضور پر اترا، عربی زبان میں ہے. کیا مطلب؟ ترجمہ قرآن نہیں ہوتا، عربی زبان میں. یعنی جب آپ قرآن مجید کھولتے ہیں تو اوپر قرآن کا ٹیکسٹ ہے الحمدللہ رب العالمین، نیچے ہماری زبانوں کا ترجمہ ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. یا پنجابی زبان میں نیچے ترجمہ ہو گیا، بلوچی میں ہو گیا، پشتو میں ہو گیا، انگریزی میں ہو گیا، تو جو ٹرانسلیٹ ہوا وہ قرآن نہیں. یہ باریک بات ذرا سمجھ لیا. ٹرانسلیٹ قرآن نہیں، وہ متن عربی قرآن ہے. لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ قرآن کے ترجمے کو، صرف ترجمے کو ایک کتابی شکل دے کر اس پر قرآن لکھ دیا جائے، یعنی متن ہٹا دیا جائے. لوگ یہ بار بار کہتے ہیں کہ قرآن کا، اگر قرآن کا متن ٹیکسٹ، توجہ ہے آپ جاگ رہے ہیں، قرآن کا متن اور ترجمہ اگر دونوں کو ملاتے ہیں تو جلد بڑھ جاتی ہے. تو اگر متن کو ہٹا دیا جائے، صرف ترجمہ رکھ دیا جائے تو سائز چھوٹا ہو جائے گا، سائز چھوٹا ہو جائے گا. تو کیا اس کی اجازت ہے؟ تو طلباء کے لیے اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے اجازت ہے، لیکن جو ترجمہ تھا صرف اس کے اوپر قرآن لکھنے کی اجازت ہے نہیں. قرآن لکھنے کی اجازت ہے نہیں، اس لیے کہ قرآن اس کے ترجمے کو نہیں کہا جاتا، قرآن اس عربی متن کو کہا جاتا ہے. قرآن اس عربی متن، یہ تحفظ قرآن کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے میرے دوستو. تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اس کو جمع فرما دیا، اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت و شان عطا فرمائی کہ آپ کی امت کے لیے یہ رخصت بھی دے دی کہ ہر ایک کا حافظہ تو ذات مصطفیٰ جیسا نہیں ہوگا، ہر ایک کے حفظ میں وہ پختگی تو نہیں ہوگی. لیکن پھر ایک جگہ فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. حبیب ہم تجھے یہ قرآن پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں مگر جہاں ہم بھلائیں گے، مگر جہاں ہم بھلائیں گے تجھے. تو بھولے گا نہیں مگر ہم بھلائیں گے. بھلائیں گے کیوں تجھے بھلائیں گے؟ تو اس کا جواب موطا امام مالک میں آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی لانسا او انسا لاسنہ. یہ موطا امام مالک کے اندر موجود ہے مرفوع حدیث. نبی پاک نے فرمایا انی لانسا او انسا لاسنہ. فرمایا میں بھولتا نہیں، بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے طریقہ نکلے. فرمایا انی لانسا، میں بھولتا نہیں، او انسا، بھلایا جاتا ہوں، لیا سننا، تاکہ تمہارے لیے طریقہ ملے، تاکہ یہ ہر ادا کہ قرآن کو کبھی بھولنا بھی ہو جستجو کے اندر اور پھر یاد کرنے کا غلبہ ہو تو اس میں بھی تمہارے لیے اجر آ جائے. تو یہ ذات گرامی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنیاد بنا کر میرے دوستوں بزرگوں قرآن مجید کے تلفظ کو اور قرآن مجید کی یاد کو میرے بھائیوں آگے بڑھایا گیا، اور اس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید سینہ مصطفیٰ میں محفوظ ہوا. اور قرآن کی قرآنیت ذات مصطفیٰ پر رکھی ہے، اس لیے کہ بیک وقت تین صورتیں اترتی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا، جس زمانے میں سورہ نساء اتر رہی ہے اس کے ساتھ مائدہ بھی اتر رہی ہے، توبہ بھی اتر رہی ہے. اب یہ تین صورتیں ایک جیسی ہیں. اگر صورتوں کا نام اوپر سے ہٹا دیا جائے اور نام نہیں ہوتا تو ہمیں کیا پتا چلتا یہ سورہ بقرہ یہ سورہ نساء ہے؟ عبارت تو ایک جیسی ہے، دونوں عربی ہے، کلام ہے،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پہلے عارف ہیں. آپ جب قرآن کی آیات پڑھتے پھر چپ ہو جاتے, صحابہ سے کہتے میں نے اب جو پڑھا تھا نا, ابھی جو پڑھا یہ نساء ہے, اب جو پڑھوں گا یہ مائدہ ہے, پھر پڑھوں گا تو یہ فلاں صورت ہے. یعنی یہ راز قرآن کا پورا محفوظ ہونا یہ ذات مصطفیٰ کے تحفظ کی دلیل ہے. توجہ کیجئے میرے دوستو, میں ایک بات اور آگے کر دینا چاہتا ہوں میرے دوستو, غور کیجئے. 30 پاروں کے اندر قرآن کا ہونا یہ تو ایک مشہور اسلاف میں چلا آیا, پہلے منزلوں میں ہوا, 7 منزلوں کے اندر میرے دوستو قرآن ہوا. لیکن یہ قرآن کی جو نام ہے نا, نام یہ سورہ الحمد ہے. توجہ کیجئے گا, میں چند باتیں صرف کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. دیکھو قرآن جو اترا ہے, جیسا قرآن آج قرآن جلد میں موجود ہے ایسا اترا تو نہیں تھا. پہلے آپ نے سورہ فاتحہ لکھا ہے, لیکن پہلے تو سورہ علق اتری تھی. توجہ ہے, کیونکہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی مدنی دونوں ہیں, لیکن سورۃ البقرہ یہ تو پوری مدنی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سورۃ آل عمران مدنی ہے, سورۃ النساء مدنی ہے, اور قرآن مکے میں اترا پہلے. غور کیجیے, قرآن میرے بھائیوں جو ذوق رکھنے والے میرے دوست ہیں, عام مسلمان کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے. اس جذبے سے میں بات کر رہا ہوں کہ قرآن کے طالب علم کو یہ چھوٹی چھوٹی اور پیاری پیاری باتیں قرآن کی سے دوستی کے لیے یاد ہونی چاہیے. کہ قرآن کی پہلی جو آیت اتری وہ تو سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں, اقرا بسم ربک الذی خلق, اس کو تو رکھا گیا 30ویں پارے میں. اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ اتری کب ہے, اس کو رکھا گیا سب سے پہلے. سوال یہاں پر کھڑا ہوا, یہ جو ترتیب, یہ جو سیٹنگ قرآن کی ہے یہ کیا ہے؟ اس کا پہلا جواب یہ ہے, یہ ترتیب صحابہ کی نہیں, یہ توقیفی ہے. یعنی قرآن کی ترتیب میں بھی حفاظت ہے. یہ نہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اچھا لگا تو آپ نے یہ رکھ دیا, مولا کائنات کو یہ اچھا لگا تو آپ نے آگے رکھ دیا. نا, یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب اتفاقی نہیں, توقیفی ہے. اور توقیفی کا معنی یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کا دخل نہیں, یہ اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ قرآن لوح محفوظ میں اسی طرح ہے. اس کا عکس یہ ہے, ضرورت جیسی آیات کی تھی ویسی ترتیب کے علاوہ اترتی رہی, لیکن اصل قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس کی ترتیب یہی ہے جو سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے, سورہ ناس پہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ باتیں میرے دوستو بزرگوں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے, قرآن کے تعارف کے حوالے سے ہم بھائیوں کو یہ باتیں یاد ہونی چاہیے. ایک بات آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں, مکی اور مدنی کا فرق کے حوالے سے. مکی اور مدنی کا فرق, کچھ صورتیں مکی ہیں کچھ صورتیں مدنی ہیں. مکی اور مدنی کا یہ معنی نہیں کہ جو مکہ میں اتر گئی وہ مکی ہو گئی اور جو مدینے میں اتر گئی مدنی ہو گئی, نہیں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر پورے قرآن کی شناخت ہو رہی ہے. جب تک آقا نے ہجرت نہیں کی تھی, یعنی 40 سال کی عمر میں قرآن اترنا شروع ہوا اور 53 ایئرز 13 سال سرکار مکے میں رہے. اس دوران جتنا قرآن اترا, چاہے وہ مکے میں اترا ہو یا طائف میں اترا ہو, یہ مکی ہے. اور ہجرت کے بعد جو جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا, چاہے وہ لوٹ کر مکہ آئیں اور مکہ میں انا فتحنا اترے, تو اس کو مدنی نہیں کہا جائے گا, اس کو مکی نہیں کہا جائے گا, مدنی کہا جائے گا. تو مکی اور مدنی کی تمیز ہجرت کا واقعہ ہے. یہ وہ آسان سی چیزیں ہیں میرے دوستو بزرگوں جو ایک قرآن کے طالب علم کو, ایک قرآن سے محبت کرنے والے کو میرے دوستو بھائیو بزرگوں یاد رکھنا ضروری ہے. قرآن کی تاریخ کے حوالے سے یہ چند باتیں ذکر کرنے کے بعد اب بڑا ایک دلچسپ اور عقیدے کی بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں. غور کی, قرآن کی حفاظت اللہ نے کی ہے. اب آپ دیکھیں حفاظت 2 قسم کی ہوتی ہے. بڑی توجہ کے ساتھ میں آسان انداز میں بات سمجھاؤں گا. ایک حفاظت کا طریقہ تکوینی ہوتا ہے, ایک تشریعی ہوتا ہے. تکوینی طریقہ کا معنی یہ ہے عربی میں اور اصول میں کہ جس میں انسان کی حفاظت, انسان کا کوئی دخل نہ ہو, جو کام رب کے دست قدرت میں ہو اور رب اس کو, اس کی ترویج, اس کی ارتقاء, اس کی بڑھوتی, اس کے تحفظ کے لیے رب نے اس کے لیے اسباب انسان کو نہ بنایا ہو, وہ تکوین ہے. وہ تکوین ہے. اور ایک ایسی چیز کہ جس کو پیدا خدا کرے لیکن اس کو بڑھوتی کے لیے انسان کو آگے کر دے تو اس کو تشریع کہتے ہیں. مثلا غور کریں, سورج جو پیدا ہوا
اس میں اور آپ کوئی بیلچا سڑی لے کر گئے تھے؟ مجھے بتائیے آسمان جو بنا تو مجھے اور آپ کو کہا تھا کوئی کرسی کوئی سڑی لے کر آؤ؟ نہیں. تو یہ ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں. تکوین کے، میں پھر علماء بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، تکوین کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، اس کا ایک معنی میں صرف بیان کر رہا ہوں. کسی کے ذہن میں یہ نہ گھومے کہ آپ نے فلاں معنی کیوں. تو میں سارے معنی کے احاطے کی بات نہیں کر رہا، اپنی جس موضوع کو گفتگو کر رہا ہوں تو تکوین کا وہ معنی یہاں پر بیان کر رہا ہوں جو بحمداللہ تعالیٰ 100% یہاں پورا ہوتا ہے. مثلا غور کریں، یہ باتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے. ان باتوں سے قرآن سے محبت ہو جاتی ہے پھر بندہ جب ہاتھ میں قرآن مجید لیتا کہ کتنی عظیم کتاب ہے. اب آپ دیکھیں کائنات کے اندر آسمان، سورج، چاند، ستارے، پہاڑ یہ اللہ نے بنائے، سمندر بنائے، ٹھیک ہے، اور درخت پر پھل بھی اللہ نے لگائے. اب دونوں کی تخلیق میں فرق ہے. یہ جو آسمان بنا اس کے لیے مجھے اور آپ کو نہیں بلایا گیا کہ سیڑھی لے کر آؤ، بیلچے لے کر آؤ، نہیں. یہ اللہ نے بنایا، اس میں انسان کی طاقت، انسان کے کسب کا کوئی دخل نہیں. یہ امور تکوینی ہے. اور ایک یہ ہے کہ جو آپ گندم اگاتے ہیں، آپ آم لگاتے ہیں، آپ مالٹے لگاتے ہیں، اس کے لیے آپ بیج لاتے ہیں، اس کا سیڈ لاتے ہیں. اس سیڈ کو خدا نے پیدا کیا ہے اور اس میں 20 سال کا پھل اللہ نے رکھا ہے، لیکن کہا ہے کہ اٹھاؤ لے جاؤ، اس پر محنت کرو پھر پھل نکلے گا. یہ ہے تشریعی، یہ ہے تشریعی. اب آئیے قرآن کی حفاظت پر کہ یہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے. اب اس پر آئیے، یہ تکوینی ہے یا تشریعی ہے. میرے دوستو بزرگوں، اصل میں یہ تکوینی ہے، اصل میں یہ تکوینی ہے. سارے انسان ہاتھ چھوڑ کر بھی بیٹھ جائے تب بھی قرآن محفوظ رہے گا. پوری کائنات کے اندر، زمین اور کائنات کے علاوہ بات کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے ذمہ داری اپنے پر لی ہے اور بندوں پر نہیں لی کہ وہ شے کلیتاً کبھی ختم نہیں ہوگی، اصل وہ ذات کبھی ختم نہیں ہوگی. وہ صرف دو ہے، ایک قرآن، ایک ذات مصطفیٰ، بس یہ دو. توجہ ہے. سرکار کی جان کی حفاظت بھی تکوینی ہے اور قرآن کی حفاظت بھی تکوینی ہے. کچھ لوگ کہنے لگے کعبے کی حفاظت تکوینی ہے. ہمارے حناف کے علماء نے کہا کہ نہیں، کعبے کی حفاظت تشریعی ہے، کیونکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک حبشی آئے گا اور ہتھوڑوں سے کعبے کو توڑ دے گا. بخاری میں موجود ہے. ایک حبشی آئے گا کالا، اس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، ہتھوڑا ہوگا، اور وہ ظالم کعبے کو توڑ دے گا اور کعبے کو بالکل زمین بوس کر دے گا، یعنی اس کے ظاہری سٹرکچر کو ہٹائے گا. تو گویا کہ جیسے یہ مساجد ہے اللہ کے گھر، اس کی حفاظت اللہ ہی کی ہے، لیکن آپ کو آگے کر دیا مسجدوں کی. بابری مسجد کس کی ہے؟ اللہ کی. بابری مسجد کس کی تھی؟ لوگ بد مذہب کہنے لگے کہ مزارات میں اللہ کے ولی ہے تو وہاں پر یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا بابری مسجد کس کی ہے؟ تو اس کو جو توڑ دیا گیا، غور کر رہے ہو؟ تو یہ تمام مساجد بشمول مسجد الحرام، اس کی حفاظت تکوینی نہیں ہے، تشریعی ہے، امت کے سپرد کی گئی ہے. اور خدا نے اپنے ذمے جس کی حفاظت لی ہے وہ قرآن ہے اور ذات مصطفیٰ ہے. یہ ناموس مصطفیٰ کا بہت بڑا عنوان ہے، یہ عزت مصطفیٰ کا بہت بڑا عنوان ہے، یہ قرآن مصطفیٰ، یہ قرآن کا بہت بڑا عنوان ہے میرے دوستو بزرگوں. تو لہذا قرآن نے سورۃ المائدہ میں ذکر کیا واللہ یعصمک من الناس. حبیب خدا نے فیصلہ کر دیا سارے تیرے دشمن جمع بھی ہو جائے تو تیرے بدن کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر پائے. تیری حفاظت ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. تو یہ قرآن مجید ہے. اب میں آپ کی خدمت میں بات آگے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت حضور کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس کا تلفظ کون کرے گا، پہلی اس کی ادائیگی کون کرے گا، اس کو اپنے سینے میں لائے گا کون. فرمان لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمائے قرآن ایسا کلام ہے ہمارا کہ اگر یہ پہاڑ پر اتر جائے تو اس کے روب اور خوف سے پہاڑ پھٹ جائے. فرمائے یہ سینہ مصطفیٰ ہے جو سالم ہے. اور آپ آئیے بخاری کتاب الوحی کے اندر، جب سرکار دو عالم پر پہلی وحی آئی نا تو بدن پر کپ کپی طاری ہوئی آپ کے مقام کے حوالے سے، چہرہ سرخی مائل ہوا. لوٹ کر آئے ہماری ماں سیدہ خدیجہ کو حضور نے فرمایا زملونی، خدیجہ مجھ پر چادر ڈالو، چادر ڈالو. سرکار کے بدن مبارکہ پر کپ کپی ہے.
کوئی کہنے لگا یہ کپ کپی کیسی؟ میں نے کہا یہ معجزہ مصطفیٰ ہے. کا چہرے کے اوپر یہ پسینے کا آثار کیسے؟ میں نے کہا یہ عظمت مصطفیٰ ہے کہ وہ قرآن جس کا ایک حرف پہاڑ جیسے مضبوط بدن پر اتر جائے تو پہاڑ مسمار اور ریزہ ہو جائے، جس کی آیتیں بھر بھر کر سینے پر اترے بدن بھی سلامت رہے اور چہرہ بھی سلامت رہے. اب غور کیجئے، یہ پسینے کا آنا، یہ جسم کا کانپ جانا اور چادر لینا، یہ اس بات کا ثبوت ہے یہ بدن جو کانپ رہا ہے پتا چل رہا ہے یہ فرد بشر کا کلام نہیں، یہ رب کا کلام ہے. اور بدن جو سلامت ہے پتا چل رہا ہے یہ عام بشر نہیں، یہ محمد رسول اللہ ہے. تو یہ بدن کی کپ کپی، یہ بدن کی کپ کپی میرے دوستو رب کے کلام کی ہیبت ہے کہ یہ کلام مبارک اگر پہاڑ پر اترتا ہے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے، اور مصطفیٰ پر اترتا ہے تو ہلکی سی بدن پر جنبش آتی ہے. کپ کپی ہے اس لیے کہ کلام رب کا ہے، بدن سالم اس لیے ہے کہ یہ محمد رسول اللہ ہے. یہ ترتیب میرے دوستو بزرگوں، قرآن مجید فرقان حمید، پوری رات بات کرتے رہیے. یہ قرآن کریم فرقان حمید کا اعزاز ہے. میں آگے بڑھ کے بات کو ایک انتہائی موضوع کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے میرے دوستو، دنیا میں آج تک نہ اتنی کوئی کتاب چھپتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے. جتنی چھپنے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے، جتنی پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن خود اپنا ایک معجزہ ہے. بندہ پریشان ہو قرآن کھولے، لوگ کہتے ہیں جی پریشانی ہو گئی، پیر صاحب کے حضور آتے ہیں پریشانی ہو گئی، حضرت نے فرمایا قرآن پڑھو، تو اگلا پوچھتا کتنا؟ بلکہ یہیں فیل ہو گیا تو یہ کیا پوچھتا ہے کتنا؟ پڑھو. پڑھ، ایک منزل کچھ دیر کے بعد ایسی آئے گی کہ تجھے ایسا لگے گا جیسے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایسا پرسکون ہو جائے گا. یہ قرآن خدا کی قسم جو تو سامنے رکھے گا یہ تیرے سے بات کرے گا، یہ تیرے ضمیر کی باتیں بتائے گا. تو تلاوت زبان سے عربی کی کر رہا ہوگا، لیکن قرآن کی یہ فصاحت ہے کہ یہ تیری کیفیت کو تیرے محسوسات میں اتارے گا، اور تجھے محسوس ہوگا یہ کاغذ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ الفاظ مجھ سے بات کر رہے ہیں، یہ کلمات مجھ سے بات کر رہے ہیں. ایک لمحہ ایسا آئے گا کہ تو ایسا پرسکون ہو جائے گا کہ جس طرح تو ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے آیا ہے. یہ قرآن کا وہ اعجاز ہے جو بندے کو مطمئن کر دیتا ہے. بولیے سبحان اللہ. یہ قرآن کی وہ کرامت ہے میرے دوستو بزرگوں جو بندے کو مطمئن کر دیتی ہے، بندے کو قرآن کا مانی ہونا. اب میں اس پر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن اللہ رب العالمین کا کلام ہے، لیکن اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اللہ کا کلام وہ ہے جو بلا صوت، جس میں آواز ہی نہیں ہے. شرح قائد میں بالکل اوپر لکھا ہوا نا کہ کلام اللہ بلا صوت. توجہ سے سنیے، اللہ کا کلام، میں صرف ان باتوں تک جاؤں گا جس کو عوام سمجھ سکے. میں ادھر نہیں جاؤں گا کہ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اس میں کیا تھا، وہ کلام کیسا تھا جو کہے طور پر ہوا، وہ سماعتوں میں کیسے منتقل ہوا. میں اس منطق اور فلسفے کی طرف نہیں جاؤں گا، میں حدوث اور قدم کی بحث کی طرف نہیں جا رہا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ رب کا کلام آواز سے پاک ہے، کیونکہ آواز مخلوق ہے. آواز مخلوق ہے، رب کا کلام آواز سے پاک ہے. اے مصطفیٰ تجھ پر قربان، تیری اعلیٰ بشریت پر قربان، تیرے اعلیٰ وصف و رسالت پر قربان. تو اس کی بھی بولی کو سن لیتا ہے جس کی بولی میں آواز نہیں ہوتی. بولو نا سبحان اللہ. جس کی بولی میں آواز نہیں، رب کلام کرے آواز نہیں اور مصطفیٰ سن لے. مجھے بتاؤ کہ جو بغیر آواز والے کی کلام کو سن لے وہ سیال کوٹ کے آواز والے کے کلام کو کیوں نہ سنتا ہوگا. توجہ ہے آپ کی. اور آپ سن لیجئے، سرکار دو عالم کا مقام یہ ہے، اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے سرکار کریم کو کہ آپ وہ کلام بھی سن لیتے ہیں جس میں آواز نہیں، اور وہ کلام بھی سمجھ لیتے ہیں جو بامعنی نہیں، جو بامعنی نہیں. مثلا آپ غور کریں، آپ اگر تھوڑا سے جاگ رہے تو میں بات کو سمیٹتا ہوں، وقت کیونکہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے. غور کریں، دیکھیں منہ سے جو عربی زبان میں منہ سے جو چیز نکلے اس کو لفظ کہتے ہیں. لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، اور پوری گرامر اس لفظ سے شروع ہوتی ہے.
عربی کی گرامر کی جو جڑ ہے وہ لفظ ہے. لفظ کا لغوی معنی ہے لٹرل معنی پھینکنا، کیونکہ منہ چیزیں پھینکتا ہے، تو جو منہ پھینکتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ. اب جو منہ نے پھینکا اس کا کوئی معنی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کلمہ، نہیں ہوگا تو محمل، اور ساری بحث پھر کلمے سے چلے گی. توجہ ہے آپ کی، غور کریں میرے دوستوں بزرگوں، تھوڑی سی آپ غور کریں، اس میں آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کی لذت آئے گی. دیکھیں انسان جو منہ سے بولتا ہے، جو لفظ بولتا بمانا پھینکتا ہے، عربی زبان میں لفظ کہتے ہیں پھینکنے کو. اگر درسی کتابیں یاد ہوں تو ہمارے بزرگوں نے ایسے بٹھا کر پیار سے پڑھایا. علامہ جامی لکھتے ہیں شرح جامی میں کہ اکلت التمرۃ ولفظت النویٰ. اکلت التمرۃ، میں نے کھجور کھایا، ولفظت النویٰ، اور گٹلی پھینک دی. نوا کہتے ہیں گٹلی کو، لفظ تو کہتے پھینکنے کو، عقل تو کہتے کھانے کو، تمر کہتے کھجور کو. اکلت التمرۃ، میں نے کھجور کھایا، ولفظت النویٰ، اور میں نے نوا یعنی گٹلی پھینک دی. تو یہ معنی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لفظ کا معنی پھینکنا، لفظ کا معنی ہے پھینکنا. تو زبان بھی چیزیں پھینکتی ہے. اب جو منہ سے نکلا وہ لفظ، اب وہ یا تو کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو معنی رکھے گا یا نہیں رکھے گا. معنی رکھنے سے مراد اس آواز کو سننے کے بعد ایک تصویر دماغ میں آئے گی یا نہیں آئے گی. وہ تصویر جو دماغ میں آئے گی وہ لفظ کا معنی ہوگا. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں روٹی ووٹی، پانی شانی، چائے وائے، اب یہ دونوں لفظ میرے منہ سے نکل رہے ہیں تو یہ لفظ ہے. لیکن جیسا میں نے کہا روٹی تو فوراً آپ کے دماغ نے ایک تندور کا تصور بنایا، اور ایک آٹے کی گول سی چیز کا تصور بنایا. یہ جو تصور آپ کے ذہن میں آیا یہ معنی ہے اس لفظ کا. لیکن ووٹی کا تو کوئی معنی نہیں ہے، ووٹی کا تو کوئی معنی نہیں ہے. تو جو لفظ معنی رکھے وہ کلمہ ہے، اور جو نہ رکھے وہ محمل ہے اور بیکار ہے. نبی پاک کی ذات مبارکہ یہ ہے کہ حضور وہ بولی بھی سن لیتے ہیں جس میں آواز نہیں، اور وہ بولی بھی سن لیتے ہیں جو محمل ہے، یعنی جانور آگے آ کر گڑ 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 کر کے، جس کا معنی ہمارے پاس کچھ نہیں. محمد رسول اللہ کہ ہاں رات مالک نے کھانے کو نہیں دیا تھا اسے اور اس کو ستا رہا تھا، جا اس کے مالک کو بلا کر لا. اور وہ کہتا ہے آپ ان کی بولیاں سنتے ہیں، تو جو جانوروں کی بولیاں سنے وہ خاتم النبیین نہیں ہوگا تو پھر کون ہوگا؟ بولو نا سبحان اللہ. تو میرے دوستو بزرگوں، یہ کلام مجید فرقان حمید کا یہ فیضان ہے، یہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا مقام ہے. میں بات کو یہیں پر روک کر دوسرے رخ پر، ورنہ یہی بات لمبی ہو جائے گی اور وقت میں بالکل سمیٹ رہا ہوں. یہ موضوع تقریباً یہاں مکمل ہو گیا تلاوت قرآن کے حوالے سے. ایک تلاوت قرآن پر ایک بات میں عرض کر دوں. قرآن کی تعریف پر ہم نے بات کی، قرآن کے ترجمے پر ہم نے بات کی، جو ایک میرے جیسے سادہ مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. جب وہ قرآن پاک اپنے ہاتھ میں لے، اور قرآن پاک وہ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو نہ چھونا جب تک کہ تو پاک نہ ہو جائے. بولو سبحان. پاکی کے ساتھ تو اس کو مس کرنا، پاکی کے ساتھ تو اس کو چھونا. ہاں آج کل آئی پیڈ آ گئے ہیں، موبائل آ گیا ہے، اس کی سکرین دبیز ہوتی ہے. مستحب یہی ہے کہ باوضو ہو کر بندہ دیکھے، لیکن اگر وضو نہ ہو اس پر ہاتھ لگ جائے تو ممانعت نہیں. جیسے آئی پیڈ آ گیا اس پر گلاس ہے، وہ کوڈڈ ہے. حضرت علامہ مولانا قبلہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، اللہ رب العالمین حضرت کو سلامت رکھے. میرے دوستو بزرگوں، میں پیران نظام کثرہم اللہ، سادات کرام کثرہم اللہ کے قدموں میں بیٹھ کر ہم قرآن سے دوستی کر رہے تھے اور اجنبیت کو ہم ختم کر رہے تھے. ہم اجنبیت کو دیکھیں. ایک میں آپ کو طریقہ اور بتاؤں اگر آپ سننا چاہیں. ایک بات میں عرض کروں آپ سے، غور کریں. حضور علیہ السلام نے قرآن، جیسے حفظ کی بات ہے نا، قرآن کو یاد کرنے کا شغف خود کیا. ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے خود ابی بن کعب کو بلایا، ابی بن کعب کو بلایا اور بلا کر کہا مجھے قرآن سنا، بلکہ فرمایا میرا قرآن سن، میرا قرآن سن. ابی بن کعب رونے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ پر تو قرآن خود اترتا ہے. تاکہ قرآن سے اجنبیت ختم ہو جائے، استاد شاگرد کو سنائے، شاگرد استاد کو سنائے، عزت قرآن کی باقی رہے، دونوں کو سنتیں حاصل ہو جائیں. جناب رسول کریم ابی بن کعب، صحیح بخاری شریف، بلا کر کہتے ہیں ابی ادھر آؤ. وہ ابی جس کی تلاوت کو جبرائیل سنے،
فاروق اعظم نے اپنے دور خلافت میں جن کو مصلی دے کر 20 رکعت تراویح پڑھوائی، یہ ابی بن کعب، یہ ابی بن کعب وہ ہے جن کے دل کو حضور نے نور نور والا کر دیا تھا، کیونکہ یہ قرآن کے بڑے قاری ہیں۔ مسلم شریف کتاب القراءت دیکھیں، یہ کہتے ہیں اب جو قاری ہوتے ہیں ان کا ایک ناز ہوتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ کوئی قرآن غلط نہ پڑھ دے، غلط تلفظ نہ کر دے، وہ فوراً ہمیں بھی ہاتھ لگا کہ کہتے شاہ صاحب اس کا ذرا مد پورا کر دیں۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ، مد پورا نہ کرتا تو فرد مفرد کا آ جاتا، مد پورا کیا تو جمع بن گیا، بالکل۔ تو قاری حضرات تو اس کے تلفظ کو بہت طریقہ سے سنبھالتے ہیں اور اس کی ذمہ داری ہے۔ تو ابی بن کعب تو قاریوں کے استاذ ہیں، قاریوں کے استاذ ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا اور اس کا تلفظ قریشی نہیں تھا، قریشی نہیں تھا۔ آپ کو بڑی چڑ لگی، فرمایا تو قرآن غلط پڑھتا ہے۔ اس وقت تک قرات قریش پر قرآن کو جمع نہیں کیا گیا، یا حضور نے آزادی دی کہ بس جتنے اہل عرب ہے قرآن سے محبت کریں، وہ چاہے تعلمون پڑھیں یا تعلمون پڑھیں، اب جیسا بھی تلفظ کرے معنی نہیں بدلتا ہے تو وہ پڑھتے رہیں۔ حضور نے 8 کے 8 لغت اور قبیلوں کو اجازت دے دی، بس قرآن پڑھیں۔ آپ عربی ہیں، آپ عربی ہیں، آپ یہ لفظ آپ کے برادری میں یوں پڑھا جاتا ہے آپ پڑھ لیں، آپ کے یوں پڑھا جاتا ہے آپ پڑھ لیں، یوں پڑھا جاتا ہے آپ پڑھ لیں، معنی نہیں بدل رہا ہے، تلفظ میں فرق ہے، حضور نے اجازت دی۔ لیکن ابی بن کعب قریشی قاری تھے انصار، لیکن لہجہ مصطفیٰ کریم کا رکھتے تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے جناب جو ہے وہ قرآن لہجے سے ہٹایا ہے تو ہاتھ پکڑ لیا اس کا، فرمایا تو نے قرآن میں کمزوری کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے بالکل ٹھیک پڑھا ہے، میں نے بالکل ٹھیک پڑھا۔ فرمایا تو نے ٹھیک نہیں پڑھا، کہنے چل دو حضور کے پاس چلو۔ سرکار کے پاس گئے، مسلم شریف کی حدیث سے سرکار کریم نے فرمایا پڑھو، دونوں نے پڑھا۔ حضور نے مسکرا کر فرمایا تم دونوں نے ٹھیک پڑھا۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یہ جملہ سن کرنا، انسان ہے معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، لیکن واردات بادل دل پر آتا ہے، بادل دل پر آتا ہے۔ اور یہ بتانے کے لیے چھوٹوں، ان کی برائی نہیں، یہ چھوٹوں کے لیے بچت کی بات ہو رہی ہے، یہ ہم جیسے کمزوروں کے لیے بچت کی بات ہو رہی ہے۔ کہتے بس میرے دل پر ایک بادل آ گیا اور میرے دل میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی کہ میری بات کو رد کیوں کیا گیا۔ کہ بیزار میں خود تھا، یہ کیا خیال آ گیا، بیزار میں خود تھا، یہ کیا خیال آیا۔ حضور کریم میرے فاصلے پر تھے، سرکار کریم قریب آئے اور میرے دل پر ہاتھ مارا، فرمایا ہاتھ مارنا تھا، میں ایسا لگ رہا جیسے عرش کے نیچے کھڑا ہوا ہوں، اور سارے وسوسے میرے دل سے نکل گئے۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے کہ امت کے دل پر کیا خطرہ گزرتا ہے سرکار دو عالم اس پر نظر فرماتے ہیں۔ یہ ابی بن کعب، حضور نے ان کو بلایا، ادھر آؤ، آگے فرمایا ابی ذرا رک، میں تجھے یہ آیت سناتا ہوں، ذرا سن کیسی ہے۔ کہنے لگے حضور میں آپ کی آیت کیسے سنوں، آپ پر تو قرآن اترتا ہے۔ فرمایا نہ، اللہ نے مجھے تیرا نام لے کر کہا ہے، ہاں ان اللہ سماک، اللہ نے تیرا نام لیا۔ ابی بن کعب نے کہا ان اللہ سمانی، یا رسول اللہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، آپ کے قدموں میں آیا تو قدرت کی زبان پر میرا نام آیا۔ فرمایا ان اللہ سمانی، حضور کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا فیبکی، وہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ پھر حضور علیہ السلام نے ان کو تلاوت سنائی، قرآن مجید فرقان حمید ان کو سنایا۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت یہ کہ یہ تو حضور نے خود سنایا، ادھر یہ کہ حضرت عبداللہ مسعود کو حضور نے بلایا، فرمایا تو ذرا مجھے قرآن سنا، تاکہ چھوٹے کو قرآن سنانا بھی سنت ہو جائے اور چھوٹے سے سننا بھی سنت ہو جائے اور عظمت قرآن ظاہر ہو جائے۔ یعنی کوئی بڑے سے بڑا قاری اپنے شاگرد کو سنانے میں شرم محسوس نہ کرے، بلکہ اس کو ڈھارس ملے حضور کی سنت سے کہ سرکار نے اپنے شاگرد ابی بن کعب کو بلا کر سنایا۔ اور پھر یہ نہ ہو کہ میں بہت بڑا قاری ہوں، بلکہ سرکار کریم نے اپنے شاگرد عبداللہ مسعود کو بلا کر کہا ذرا تو سنا بڑا اچھا پڑھتا ہے تو، تاکہ عزت قرآن۔ لیکن انداز دیکھیں، وہ کہا نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق۔ لیکن کوئی اگر نزاکت رکھتا ہو، مزاج کا موٹی بات نہ، سادہ بات نہ سمجھتا ہو، تو میں یوں کہوں گا سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے ہیں، سیدھی ہی چال، بس وہی ترجمہ سمجھ لیں، ترجمہ یہی بنے گا اس کا، سیدھی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ عبداللہ ابن مسعود کو حضور نے بلایا، فرما قرآن سنا۔ مجھے بتائیے اگر ہمارا استاذ ہمیں بلائے، ہمارے استاذ ہمیں بلائیں اور کہے ذرا تلاوت سنا،
تو ہم کہیں گے استاد جی کو وہی سناؤ جو سبق پکا یاد ہو تاکہ غلطی نہ ہوئے. یہ ایسے ہی ہوگا نا. یعنی کئیوں کے مجمع میں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں بچوں اگر استاد جی ہمیں بلائیں اور کہیں جناب قرآن سنا, پیر صاحب کبھی کہیں جناب اپنی مرضی کی تقریر سنا, تو میں بھی سوچتا ہوں کہ وہ سناؤ جو پکی ہو. تو شاگرد جو ہے وہ اپنے استاد کی خدمت میں وہی سبق سنائے گا جو پکا ہو, ایک. دوسرا وہ سنائے گا جو استاد کو زیادہ اچھا لگتا ہے. بولو سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ. وہ سبق سنائے گا جو اس کو پکا ہو, اور وہ سنائے گا جو استاد کو پسند ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بلایا اور فرمایا کہ تو مجھے سنا کہ تو کیا آیت پڑھتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم کے سامنے یہ آیت پڑھی کہ قیامت کے دن ہر گروہ میں سے ایک گواہ اٹھایا جائے گا, وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور یا رسول اللہ آپ کو تمام پر گواہ بنا کر لایا جائے گا. بولو سبحان اللہ. آپ کو تمام خدائی پر گواہ بنا کر لایا جائے گا. مانا کہ نوح پہلے گزر گئے, مانا کہ موسیٰ پہلے گزر گئے, مانا کہ عیسیٰ پہلے گزر گئے, مانا کہ یحییٰ و زکریا پہلے گزر گئے, مانا کہ ذوالکفل و ذوالنون پہلے گزر گئے. لیکن اللہ فرماتا محبوب ہم ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے جو ان کے اعمال کی گواہی ہمیں دے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا تھا. لیکن وہ سب نبی اپنی امت کی گواہیاں جب دے چکے, ان کی گواہیوں پر نبی گواہ بنے, اور نبی کی صداقت سارے نبیوں کی صداقت. فرمایا وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور پھر ہم تجھے سارے نبیوں کا گواہ بنا کر لائیں, سارے نبیوں کا گواہ بنا. اس پر ادھر ابی بن کعب روئے تھے, یہاں سرکار روئے. بخاری میں آتا ہے, مسلم میں آتا ہے, سرکار رونے لگے. حضرت علامہ ابن حجر نے اور علامہ نووی نے لکھا کہ سرکار روئے کیوں. فرمایا سرکار کا رونا خوشی میں تھا کہ اللہ نے آپ کو منصب کیسے عطا فرمایا. مسئلہ حاضر ناظر بھی ادھر کلیئر ہو گیا, اور اللہ نے فرمایا وَجِعْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, حبیب جتنی امتیں پہلے گزر چکی ہیں ان تمام پر ہم تجھے گواہ بنا کر لائیں گے. اور سنیوں کا بھی عقیدہ پتا چل گیا. کسی بھی سنی کی مسجد میں جاؤ نا تو آپ کو اگر پتا نہ چلے, مثلا دیکھیں سارا قرآن ہم مانتے ہیں, سارا قرآن ہم پڑھتے ہیں, سارے قرآن پر ہمیں ایمان ہے, سارا قرآن نعت مصطفیٰ ہے, لیکن سنی امام پکڑا جاتا ہے. اگر وہ صحرا میں بھی ایسی گویا میرے دوستوں بزرگوں موٹر وے پر ایسی چٹائی جال کے ایک بندہ نماز پڑھا رہا ہے, آپ پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے, وہ تو مسجد نہیں ہے, نہ یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, نہ کوئی اور بات لکھی ہوئی, نہ غوث اعظم لکھا ہوا ہے, نہ سرکار لاسانی کا نام لکھا ہوا رحمت اللہ علیہ. اب کیسے پکڑے؟ سنی مولوی قاری پکڑا جاتا ہے, کیونکہ وہ جیسے سورہ فاتحہ ختم کرے گا پڑھے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ, یا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہی آیت پڑھے گا جو سرکار کی شانوں والی ہے. مانتا وہ پورے قرآن کو ہے, ہر آیت کو حضور کی نعت سمجھتا ہے, لیکن پڑھے گا اس آیت کو جس میں حضور کی نعت کو واضح محکم اور سری انداز میں بیان کیا گیا ہے. اس کا حصہ آیا عبداللہ ابن مسعود سے. ابن مسعود پورے قرآن کے قاری اور حافظ ہے, لیکن جب حضور نے کہا نا مجھے سنا تو صحیح کون سی آیت ہے, تو پڑھی کون سی آیت جو حضور کے حاضر ناظر سے متعلق ہے. بولو نا سبحان اللہ, جو حضور کے حاضر ناظر سے متعلق ہے. تو میرے دوستو بزرگو یہ مبارک قرآن ہے. اب بات کو اس آخری حوالے پر ہم ختم کرتے ہیں. حفاظ کرام کو متوجہ کرنا چاہوں گا, علماء تشریف فرما ہے. دیکھیں قرآن کا قاری اسلام میں بہت بزرگی پاتا ہے, اس لیے کہ اس کے ذریعے قرآن اسلام کو نفع ملتا ہے. اور اسلام میں میرے دوستو بزرگو بات کو سمیٹ رہا ہوں, چند ضروری باتیں قرآن کی تعلیم کے حوالے سے ذکر کرنے کے بعد. دین اسلام اللہ کے نزدیک بزرگی والا, فضل والا. مثلا دیکھیں یہاں پر ہم جو علماء تشریف فرما ہیں, حضور پیر صاحب تشریف فرما ہے, قرہ حضرات تشریف فرما ہے, میں ظاہراً یہ بات کر رہا ہوں مرتبوں کے حوالے سے نہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو مجمع کے اندر بیٹھے ہیں جو ان بزرگوں کے ہم عمر ہیں, ہم عمر ہوں گے, ہم علاقہ ہوں گے, ہم زبان ہوں گے, لیکن فضیلت وہ نہیں ہوگی.
توجہ ہے، ہم عمر ہوں گے. قاری صاحب تشریف فرما ہے، قاری صاحب کا ایک دوست ہوگا جو قاری نہیں ہے، ہم عمر ہوگا، بچپن ساتھ میں گزرا ہوگا، دونوں نے بچپن میں ساتھ کھیلا ہوگا، پڑوسی ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، لیکن عند اللہ عزت کس کی زیادہ ہوگی؟ قاری صاحب کی. بارک سن. اسی طرح کیوں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں عزت کا مقام اور افضلیت کا معیار نہ حسن ہے نہ شجاعت ہے. اصلاً افضلیت، فضیلت نہیں، افضلیت، اصلاً افضلیت کا معیار نہ خاندان ہے، نہ شجاعت ہے، نہ حسن ہے. اصلاً اللہ کی بارگاہ میں افضلیت کا معیار نفع اسلام ہے کہ کس سے اسلام کو فائدہ زیادہ پہنچا. بات میں کیوں حافظ بچہ، دیکھیے حافظ بچہ ہے لیکن اس کا ابا بھی اس کے ہاتھ چومتا ہے، اس کے تایا جان بھی اس کے ہاتھ چومتے ہیں، کیونکہ اس سے اسلام کو نفع پہنچ رہا ہے. اس نے قرآن یاد کر کے اسلام کو نفع پہنچایا، قرآن کو محفوظ کیا، اب لوگوں تک قرآن پہنچا. تو کرائٹیریا ذہن کا یہ نہیں ہمارے وہاں ہو کیا گیا، میں سب کسی پر تنقید نہیں کر رہا، ایک بات کر رہا ہوں، ہمارے وہاں ہو کیا گیا، ہم شعر سنتے ہیں اور عقیدہ بناتے ہیں. ایسا نہیں، عقیدت سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدے سے عقیدت بنتی ہے. یہ سمجھا، یعنی عقیدے سے عقیدت بنتی ہے. آج میرا ذوق آئے یہ کلام بڑا اچھا جی، میرا عقیدہ، نہ کلام پر عقیدہ نہیں بنے گا، عقیدے پر کلام بنے گا. لہذا شعراء کی عزت ہے، خوبصورت لے لگانے والے بندے کی عزت ہے، مگر جب وہ لے اور وہ کلام عقیدے کے تابع ہو، اور اگر وہ عقیدے کو پچھاڑ کر ایسی بڑی خوبصورت آواز ہو تو ہم آوازوں کے پیچھے نہیں چلتے، ہم عقیدے کے پیچھے چلتے ہیں. اپنا ذہن تھوڑا سے درست کیجیے. یہ تھوڑا مثلا دیکھیں، غور یہ جی دیکھیں، کسی نعت خواں کی، کسی قوال کی آواز کا حسین ہونا کسی خوبی سے کم نہیں ہے، کیونکہ آواز ایک سہارا ہے، ایک لباس ہے، ایک دوش ہے جو کیفیات کو آگے لے کر جاتا ہے. لیکن اصلاً آواز نہیں، سر کے پیچھے نہیں جانا، مسلک کے پیچھے جانا. سر کے پیچھے نہیں جانا، عقیدے کے پیچھے جانا. توجہ ہے، سر طرز کے پیچھے نہ جانا، نظریے اور ایمان کے پیچھے جانا. اگر وہ سر ایمان کا ترجمان بن جائے، جیسا اسپیکر اذان کا ترجمان بنا، تو اسپیکر بھی خود لائق تبریک ہو گیا. مجھے بتاؤ، یہ مسجد کا اسپیکر جو ہے بنایا تو چائنا نے، لیکن کوئی اٹھا کے اس کو زمین پر پھینکے، اس پر FIR کٹے گی نہیں کٹے گی؟ مفتی صاحب فتویٰ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ بولیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اب باعث بن گیا ہے اذان کے نشر کا. تو جب یہ سنت کے نشر کا باعث بنا ہے تو یہ بھی مثل سنت ہوا. مسجد کا منارہ مسجد نہیں ہے، خارج مسجد ہے. فقہ کا مسئلہ بتاؤں، مسجد کا منارہ مسجد نہیں، خارج مسجد میں زنتن، لیکن اس کو توڑنا مسجد کو توڑنا، اس کی توہین مسجد کی توہین، کیونکہ منارہ اصل نہیں، آواز پہنچانا اذان کی اصل ہے. تو جب اذان تقدس والی، تو جو مینار اس کی نشر کا باعث بنا وہ بھی تقدس والا ہو گیا. بات سمجھ؟ یہ کیونکہ اس کے ضمن میں آ کر وہ بھی سنت ہو گیا، اس کے نشر کا باعث. دیکھو یہ مائک ہے، یہ مائک ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ جناب یہ نئی چیزوں پر ثواب کیسے ہو سکتا ہے. وہ بھی جو ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ نئی چیزوں پر ثواب کیسے ہو سکتا ہے. تم چراغا لگاتے ہو، لگاتے رہو، لیکن تم کہتے ہو چراغا لگانے سے جنت مل جائے گی، تو نئی چیزوں پر ثواب کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا جب آپ کی مسجد بن رہی تھی تو آپ پنکھے کے لیے چندہ کر رہے تھے؟ کہنے لگے ہاں. اور کیا چندہ کر رہے تھے؟ حضرات مسجد میں پنکھا لگائے، آپ کے ماں باپ کو جنت ملے گی. تو میں نے کہا پنکھا بھی تو حضور کے دور میں نہیں بنا، وہ تو چائنا نے بنایا ہے. تو اس پنکھے کے اوپر آپ نے ثواب کی نیت کیسے کی؟ اگر میں چراغے پر ثواب کی نیت کروں تو بدعتی ہوں، اور آپ اس پنکھے پر سردی میں گیزر پر، حضرات مسجد میں سردی بہت ہے، گیزر لگوائیے، گیزر لگائیں گے آپ کے ماں باپ کو خدا بخش دے گا. گرمی بہت ہے، پنکھا لگوائیے، لائٹیں لگوائیے، ٹائلیں لگوائیے، گنبد بنائیے، قالین بچھائیے. تو اب یہ قالین، یہ گنبد، یہ لائٹیں، یہ گیزر، یہ پنکھے آج کی پیداوار ہے، لیکن بتاؤ اس پر ثواب کی نیت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اگر امام صاحب کھڑے ہو کر یہ کہ حضرات مسجد میں گرمی بہت ہے، پنکھا لگا دے، ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ نو ایجاد چیزوں پر ثواب نہیں ہوتا. تو مقتدی کہیں گے امام صاحب اپنے پیسے سے لگا لو.
جب ثواب ہی نہیں ملنا ہے تو ہم کیوں لگائیں؟ تو آپ جو چندہ مانگتے ہو مسجد کے لیے ٹھیک مانگتے ہو، لیکن میں پوچھ رہا ہوں تو یہ مسجد کے لیے جو پنکھے کا چندہ مانگ رہے ہو تو یہ پنکھا بنا آج ہے، نیت ثواب کی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہتے چراغا آج ہے، ثواب کی نیت کیوں ہے؟ میں نے کہا ثواب کی نیت اس لڑی پر نہیں ہو رہی ہے، تشہیر عظمت مصطفیٰ پر ہو رہی ہے، تشہیر عظمت مصطفیٰ پر ہو رہی ہے۔ تو پنکھے پر ثواب کی نیت نہیں، نمازی کی تسکین اور دین کی عزت پر ثواب کی نیت ہو رہی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ لہذا میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں میرے دوستو، لہذا عقیدہ پہلے، عقیدت بعد میں۔ عقیدت اس کی عکاس ہے، عقیدت اس کی فرع ہے، اور اصل کیا ہے؟ عقیدہ۔ وہی اشعار پڑھیں گے جو عقیدہ اہل سنت کے دائرے میں آئے گا، وہی نعرے لگائیں گے جوش میں جو عقیدہ اہل سنت کے دائرے میں آئے گا، وہی نظم پڑھیں گے جو عقیدہ اہل سنت کے دائرے میں آئے گا۔ کیونکہ یہ بات میں حفاظ سے کرنے جا رہا تھا، اور آخری بات یہ تھی، دیکھو تمہیں تمہاری عزت کے لیے پیر صاحب قبلہ اور یہ سارے ہمارے بزرگ، مبارک علی شاہ صاحب حضور پیر طریقہ سرکار سید ظفر اقبال شاہ صاحب، حضرت علامہ صاحبزادہ حامد رضا خان صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، دیگر بزرگ آئے، یہ تمہارے لیے آئے کیوں؟ کہ تم سے اسلام کو نفع پہنچے گا۔ تو جب تم نفع اسلام تم سے بینیفٹ ملے گا اسلام کو، تم نے قرآن کو محفوظ کیا، تم قرآن پڑھاؤ گے، گھر گھر قرآن پہنچے گا، تو یہ جو بینیفٹ اسلام کے اندر ہے نا، جو اسلام کو نفع پہنچائے، یہ معیار افضلیت ہے۔ تو میں نے کہا پھر کرائیٹیریا ابو بکر صدیق کا تمہیں سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن کریم کہتا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ اللہ فرماتا لا یستوی، ایک جیسے نہیں ہو سکتے، لا یستوی منکم، بات سمیٹ رہا ہوں، لا یستوی منکم، سورۃ الحدید آیت نمبر 10 میں اللہ نے کھول دیا اس مسئلہ، فرمایا لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتے تم سارے صحابہ۔ لوگ کہتے کہ سب برابر ہیں، شاہ جی آپ بڑا چھوٹا کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا رب نے کہا ہے اس کی بات مان رہا ہوں، آپ کی کیسے مان سکتا ہوں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ سب برابر ہیں؟ قرآن کہتا لا یستوی، سب برابر نہیں ہے، توجہ ہے؟ قرآن کہہ رہا لا یستوی منکم، تم سب برابر نہیں ہو۔ اچھا برابر نہیں ہے تو پھر فرق کن چیزوں سے ہوا؟ فرما من انفق من قبل الفتح وقاتل، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال دیا اور جان دے کر اسلام کو سپورٹ کیا۔ اللہ نے اولئک اعظم درجہ، سب سے اونچا درجہ کس کا ہے؟ من انفق، جس نے مال خرچ کیا، فائدہ دیا۔ من انفق من قبل الفتح وقاتل، مال دیا اور اللہ کی راہ میں جان دینے کے لیے آئے۔ معیار کیا بنا میرے دوستو بزرگوں؟ معیار کیا بنا؟ معیار بنا جو سب سے پہلے رسول اللہ کے مشن کے لیے کھڑا ہوا، سب کھڑے ہوئے، کسی ایک کے لیے بھی بغض رکھنا ہے، گویا کہ اسلام سے خود کو باہر کرنا اور اہل سنت کے مبارک پیغام سے محروم کرنا ہے۔ لیکن یہ اولئک اعظم، سب سے اونچا درجہ اس کا ہے، اللہ فرماتا ہے جس نے سب سے پہلے خرچ کیا۔ ایک ادنا شخص بھی کہتا ہے وہ تو ابو بکر صدیق ہی ہے۔ اگر میں تفاسیر نہ پڑھوں، پورا گہراؤ نہ کروں، تو کم سے کم ایک عام آدمی بھی کہے گا وہ کون ہے جی؟ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اس لیے حضرت مولا کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے مولا کا ہاتھ پکڑا، بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا علی کے اولاد امجاد موجود ہیں کسرہم اللہ، اور انہی کو مولا کی بارگاہ میں گواہ بناتے ہیں ہم۔ بخاری شریف کی حدیث سے محمد بن حنفیہ، جلدی سے بولیں سبحان اللہ، یہ مولا کے بیٹے ہیں لیکن حسین جیسے نہیں ہیں، بولو حسین جیسے۔ محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے، عباس علمبردار مولا علی کے بیٹے، سید الشہداء حضرت حسین مولا علی کے بیٹے، تینوں کے ابو مولا علی ہیں لیکن تینوں بھائی مرتبے میں ایک جیسے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی ماں زہرا ہے، بولو نا سبحان اللہ۔ سیدہ زہرا، بولو سبحان اللہ، سیدہ زہرا پاک، بولو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا با کمال جملہ لکھا میرے دوستو فتاوی رضویہ شریف میں، طاہرہ صلوات اللہ علی ابیہا وعلی بالہا وابنیہا وعلیہا
نور بنت نور زوج نور ام نور نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. بولو سبحان اللہ. کیونکہ سید الشہداء حضرت امام حسین کا یوم پاک بھی چل رہا ہے نا. آپ کی ولادت طیبہ، آپ کی ولادت پاک 5 شعبان المعظم 4 ہجری، 5 شعبان المعظم 4 ہجری سرکار سید الشہداء مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ. اب دیکھیں مولا امام حسین مولا مرتضیٰ کے بیٹے، سیدنا محمد بن حنفیہ مولا مرتضیٰ کے بیٹے، سرکار وفادار ملت حضرت عباس علمبردار مولا مرتضیٰ کے بیٹے، تینوں مولا کے بیٹے ہیں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ جو اور بیٹے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے اور حسین کی فضیلت کیا ہے؟ کہ حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت افضلیت اپنے والد کی نسبت سے ہے. تو اعلیٰ حضرت لکھتے کہ نہیں، باپ کی نسبت سے نہیں، سیدہ زہرا پاک کی نسبت سے. سیدہ بولیے نا سبحان اللہ. سیدہ زہرا پاک کی نسبت سے ہے. مولا کی تو 9 بیویاں ہیں مختلف وقت میں، 14 کے قریب بیٹے ہیں کئی تاریخ اختلافات کے ساتھ، لیکن جو شہزادے حسنین کا مقام ہے وہ کسی کا نہیں ہو پایا. وہ کسی کا نہیں ہو پایا. اور یہ فضیلتیں کس کے ضمن سے آئی ہے؟ سیدہ زہرا پاک کی ضمن. بولیے سبحان اللہ. اب آپ اس میں دیکھیے، کیونکہ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ ہمارے سر کے تاج مولا کے بیٹے ہیں. آپ کی امی جان بنو یمامہ کے قبیلے بنو حنفیہ کی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس عظیم خاتون کو حضرت مولا مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کیا، اور مولا مرتضیٰ نے اپنے حبالہ عقد میں ان کو لیا اور ان کے صدف اقدس سے مولا کی جوانی جس کو کہا جائے محمد بن حنفیہ آئے ہیں. اور محمد بن حنفیہ وہ ہیں، نور اللہ شوستری شیعہ لکھتا ہے، شہید ثالث اپنے اس کو جو کہتے ہیں نور اللہ شوستری، کہ جنگ جمل کے اندر مولا نے یہ جھنڈا محمد بن حنفیہ کو دیا اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میری جوانی دیکھنی ہے نا تو یہ میرا بیٹا ابن حنفیہ کو دیکھو. میرا ایسی سوال حضور پیر صاحب ذہن میں آیا کہ مولا آپ کی جوانی اگر محمد بن حنفیہ ہے تو حسین کس کی جوانی ہے؟ فرمایا وہ محمد رسول اللہ کی جوانی. بولو فرمایا حسین رسول اللہ کی جوانی ہے اور میری جوانی محمد بن حنفیہ ہے. بولو سبحان اللہ. یعنی محمد بن حنفیہ کو سرکار مولا مرتضیٰ نے کہا کہ یہ میری جوانی، وہ دلیری ان کے اندر، وہ شجاعت ان کے اندر. جنگ جمل میں آپ کے ہاتھ دست مراد میں سرکار مولا نے جھنڈا عطا فرمایا. یہی محمد بن حنفیہ مولا کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں ابا جان ذرا یہ بتائیے ایو الناس خیر بعد نبینا. حضور یہ بتائیے نا، یہی کرائٹیریا مولا مرتضیٰ کے ساتھ. حضور یہ بتائیے ابا جان کون ہے لوگوں میں افضل؟ کیونکہ خیر اخیر ہے، اس میں تفضیل ہے. الف گر گیا وہاں سے، اخیر اس کا الف پڑھا نہیں جاتا، وصلیہ گر جاتا ہے، لیکن یہ ہے اخیر، یعنی اس میں تفضیل ہے. فرما خیر بعد نبینا، لوگوں میں سب سے افضل اور خیر کون ہے؟ مولا نے ایک ہی جملے میں فرمایا ابو بکر. بولو سبحان اللہ. مولا نے کیا فرمایا؟ ابو بکر. دیکھو سبحان. پھر مولا کے شہزادے کہتے ہیں محمد بن حنفیہ ثم من؟ فرما عمر. کچھ دوست ناراض نہ ہو، سب سنی بیٹھے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا صدیق اکبر کی تو افضلیت کی بات کرتے ہیں، فاروق اعظم پھر کیسے افضل ہوئے؟ میں نے کہا مولا سے پوچھو. کیونکہ محمد بن، اب تم حضرت عمر کی ترتیب، کیونکہ یہ شیخین ہیں، یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہ سادات کا عقیدہ ہے، یہ سیدوں کا عقیدہ ہے. بولو سبحان اللہ. یہ ہاشمیوں کا عقیدہ ہے. بولو سبحان اللہ. یہ حضرت عمر کی ترتیب، فاروق اعظم کی نسبت ترتیب حضرت ابوبکر کے بعد رکھنا، یہ شیر خدا کا لہجہ ہے. اب اس میں اصل المطالب فی مناقب ابی طالب کے اندر کوئی اور بات کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ ہم ابو بکر کی افضلیت کو رضی اللہ عنہ کو تسلیم کریں، حضرت عمر کی ترتیب کیسے لے کر آئیں؟ میں نے کہا یہ مولا نے کہا اور ہم مولا کے غلام ہیں. میں بندہ علی ہوں، مجھے محبت علی سے ہے. میں بندہ علی ہوں،
محبت علی سے ہے. مولا مرتضیٰ نے کہا, محمد بن حنفیہ کہتے ہیں ثم من, سیدنا ابو بکر کے بعد کون؟ فرما عمر. تو فرماتے ہیں وخشیت ان یقول عثمان, فرما اگر میں کہوں گا ثم من تو آپ یہ فرمائیں گے کہ عثمان, تو میں نے پھر انداز کو بدلا. طالب علم ہے نا, شاگرد ہے, اپنے جذبات کو وہ اب والد کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ اس کے پیمانے کو سمجھے, اس لیے سوال کو بدلا. فرمایا ثم انتا, مولا سے کہا ثم انتا. مولا نے انکساری فرماتے ہوئے جملہ ارشاد فرما ما انا الا من المسلمین او کما قال, نہیں میں صحابہ کی جماعت میں سے ایک فرد ہوں. اللہ اکبر. یہ مولا نے ذکر فرما. اب اس کی لاجک کیا تھی؟ کیونکہ مولا کی نظر میں نفع اسلام شیخین کا تھا. حضرت عمر کا جسد مبارک رکھا اور مولا نے بالکل آہ بھر کر کہا, عبداللہ ابن عباس کے کندھے کو پکڑ کر بخاری میں, اگر علی رب سے ملے اور جس کے تقوی کا لباس پہن کر ملے وہ یہ عمر ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت کے فرما میرا کندھا زور سے پکڑا اور میں تعجب کرنے لگا. تو مولا نے کہا تو جانتا ہے؟ فرما میں نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا ابھی تک پیچھے کون ہے جو میرا کندھا پکڑتا ہے, لیکن وہ پیچھے سے کہہ رہے تھے تو جانتا ہے یہ چارپائی پر جس کا بدن کون ہے؟ یہ وہ ہے. میں نے بارہا حضور سے سنا, حضور کہتے تھے فعل تو انا ابو بکر و عمر, دخل تو انا ابو بکر و عمر, خرج تو انا ابو بکر و عمر. ترتیب دیکھ, ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر, ابو بکر و عمر. فرمایا میں نے حضور سے ہمیشہ سنا, سرکار کہتے تھے میں نے یہ کام کیا, میں نے اور ابو بکر, میں نے یہ کام کیا, میں نے یہ کام کیا, ہم وہاں گئے ابو بکر و عمر, میں وہاں سے آیا ابو بکر و عمر. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سرکار شیر خدا, اسد اللہ الغالب, امام المشارق والمغارب, حلال المشکلات والنوائب, دفاع المعضلات والمصائب, اخر رسول زوج البطول سیدنا مولا علی المرتضیٰ تھے. لہٰذا اس نفع اسلام میں اس موضوع کو مکمل کرنے کے لیے کہ آج مدارس کی عزت, مساجد کی عزت, سادات کی عزت, علماء کی عزت, حفاظ کی عزت نفع اسلام کی وجہ سے, اور نفع اسلام کی اس ترتیب میں ان شخصیت مبارکہ کو, بولی سبحان اللہ, ان شخصیت مبارکہ کو یہ درجہ اور یہ مقام حاصل ہوا. اور اسی لیے دونوں کندھے مولا مرتضیٰ نے اس طرح سیدنا صدیق اکبر کے پکڑے اور لاڑ سے فرمایا ردینا لدنیانا, ابو بکر ہم تیرے ساتھ کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ. فرما ردینا لدنیانا, فرما ردینا لدیننا من ردیہ رسول اللہ دیننا, ردینا لدنیانا من ردیہ رسول اللہ دیننا. فرما ابو بکر اس میں کوئی گھبراہٹ نہیں ہے, جب مصلی پر لا کر آپ کو رسول اللہ نے ہمارے دین کا پیشوا بنایا تو ہم نے اس خلافت کی کرسی پر بٹھا کر آپ کو اپنے دنیا کا پیشوا بھی بنا دیا. بات یہاں ختم ہو رہی ہے. حضرت سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے اپنے فتاوی میں ایک بڑی پیاری بات لکھی. مولا امام حسن کا بیٹا, بولو سبحان اللہ, سید السادات, فاتح قادیانیت, محافظ عقیدہ ختم نبوت, سرکار حضور سیدنا پیر محلی شاہ صاحب رضی اللہ عنہ فرمایا یہی وہ خلافت ہے جو دو جہتیں رکھتی ہے, ایک سوری اور ایک مانوی. فرما سوری جہت جو ہے وہ ریاست ہے, مانوی جہت جو ہے وہ نیابت رسالت ہے. پھر ایک جملہ آگے بڑھ کے فرماتے ہیں, فرما سوری خلافت یعنی اپیرنس ظاہراً جو ہے سوری خلافت, فرماتے وہ ریاست ہے, اور مانوی خلافت جس کا جوہر نفس نبی کے جوہر نفس کے قریب ہو. جوہر نفس سے مراد روح, باطن, روحانیت, ولایت, جو ترجمہ آپ اس کا کریں جوہر نفس کا, لغوی معنی کریں تو اس کا معنی روح بنے گا. اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے جوہر نفس کو دیکھیں گے تو اس کا معنی روح بنے گا. تصوف میں آئیں گے تو روحانیت, ولایت, ترقی, ارتقاء بنے گا. سرکار پیر محلی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سوری خلافت ریاست ہے اور مانوی خلافت جس کا جوہر نفس نبی کے جوہر نفس کے قریب ہو. فرمایا خلفائے ثلاثہ میں یہ دونوں بدرجہ اتم ہے. تو خدا رہا اب ظاہری اور باطنی خلافت کی بات کر کے اہل سنت کو نقصان نہ پہنچائیں. سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے اس کو کلیئر کر دیا, ٹھیک ہے. جو رسول اللہ کے مصلی پر آئے وہ ولایت سے خالی ہوگا, توبہ استغفر اللہ.
تو یہ نہ کریں. یہ ایسی بولی ہمارے بزرگوں کی نہیں رہی، نہ داتا صاحب کی رہی، نہ غوث اعظم کی رہی، نہ ہمارے کسی سادات اولیاء کے. دیکھیں سرکار پیر محمد شاہ صاحب نے یہ بات کی، فرمایا ہاں سرکار مولا مرتضیٰ کیونکہ خلیفہ مظلوم ہے اور آفتیں ہر طرف سے ہیں، اور مولا مرتضیٰ تنہا کھڑے ہو کر دین پر پہرا دے رہے ہیں. اللہ اکبر. امام المظلومین امام المسلمین حضرت مولا مرتضیٰ پیر محمد شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ریاست کا اس طرح کا اسٹرکچر جو اپنے کمال پر ہونا تھا وہ مسکوت ہے، لیکن مانوی خلافت جو ہے وہ مولا میں بدر جاتم موجود ہے. بولو نا سبحان اللہ. لہٰذا میرے دوستو آپس میں دست و گریبان نہ ہوں. جب ہمارے بزرگوں اور سادات جن کی چوکٹوں کو، خدا کی قسم پیر صاحب تشریف فرما میں بڑی بات نہیں کرتا، ہم جب سرکار محمد شاہ صاحب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پگڑی وہ جوتوں کی جگہ پر اتارتے ہیں، وہاں چھوڑتے ہیں اور ننگے سر حاضری دیتے ہیں. تو جب ہمارے ایسے اکابر کہ جن کے حضور ہم پگڑیاں پہن کے کیا جائیں، ہم پراگندہ بال جائیں ان کے سامنے، کہ جن کا علم ہمارے سر کو نہیں اٹھنے دیتا، جن کا تقوی ہمارے سر کو نہیں اٹھنے دیتا، بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے جب ان کی کتابوں کو بندہ دیکھتا ہے. اس گنبد کو دیکھنے کے لیے پگڑی پکڑنی پڑتی ہے کہ وہ گنبد کتنا اونچا ہے. بولو سبحان اللہ. خدا جیسے دل کو کھولے. تو میرے بچوں لڑنا نہیں، اہل سنت اس کی متحمل نہیں، ہمارے آستانے خدا کے واسطے اس کے متحمل نہیں. میں آپ کے سامنے کوئی آپ اگر کہیں کہ آج اس بندہ، تو میں آپ کے پاؤں پکڑ کے کہتا ہوں ہمارے بزرگوں نے مسئلے حل کر دیے ہیں. آئیے سرکار پیر محمد شاہ صاحب کی طرف، آئیے امام احمد رضا کی طرف، آئیے امام ربانی کی طرف، آئیے نجب اشرف کی طرف، آئیے کربلا محلہ کی طرف، آئیے مدینہ منورہ کی طرف. ایک اہل سنت، دونوں سنی کہیں دست و گریباں رہیں. یہ بات جچتی نہیں میرے دوستو. جو ہمارے بزرگوں نے لکھ دیا ہے ہم کسی قوال کے پیچھے نہ چلے، بلکہ عقیدہ شعر ہم وہ بنائیں جو بزرگوں نے عقیدہ دیا. تو لہٰذا آج کی یہ بزم میری بات کا قطعاً انما الاعمال بالنیات. اللہ میرے دل پر واقف ہے. جو سورش چل رہی ہے تو میں نے اس کو اس انداز میں اپنے آپ اور مجھے سے جو عام لوگ بیٹھے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے عرض کیا کہ جناب عزت نفع اسلام سے ہے. عزتیں بولیے، عزتیں ایسی باتیں نہ کریں کہ جو اپنی ویلیو میں کوئی حیثیت، ان نصوص کے سامنے کیا ویلیو رکھتی ہوں گی. ایسی باتیں، ایسی تشریحات، ایسی کتابوں سے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب ہمارے بزرگ ہیں لیکن ان کی کتاب تفہیمات تحریف شدہ کتاب ہے. علماء بیٹھے، ان کتابوں سے آپ نظریہ تصوف کی کتاب سے عقیدہ نہیں ثابت ہوتا، عقیدے کی تائید آتی ہے. عقیدہ ثابت ہوتا ہے منصوص مسائل سے، ضرورت اہل سنت فتاووں سے. جب اکابر نے فتاووں میں اس کو ڈیل کر دیا ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب کی تفہیمات وہ تو تحریف شدہ ہے، وہ تو حضرت کی اپنی زندگی میں تحریف ہو گئی. آج بھی آپ آئیے لاہور کی کسی پرانی لائبریری کے اندر موجود ہوگی. میں دعوے سے کہتا ہوں پوری کتاب کوئی پڑھے گا تو کانپ جائے گا کہ غیر مسلموں نے کیسی کیسی باتیں اس کے اندر ڈال دی. یہ جو قرآن کی میں نے تقریر کی اس کے ساری خلاف باتیں اس کے اندر ڈلی ہوئی معاذ اللہ. تو ایسی کتاب جو خود تبدیل کر دی گئی ہو اس سے ہم حضرت ابوبکر صدیق اور صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کے مسائل کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ توجہ ہے. تو لہٰذا آئیے مڑ کر ان اکابر کی طرف چلیں، ان اسلاف کی طرف چلیں، سب کا ادب کریں، سب کا محبت کریں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اہل سنت کے اندر اغلب اور غالب اہل بیت کی محبت ہے. بولو سبحان اللہ. کیونکہ یہ دل کے کیف. اس لیے ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا تھا عزت صحابہ محبت اہل بیت. عزت صحابہ محبت اہل بیت. عزت کس کی جاتی ہے؟ جس کی ذات میں ایسا کمال ہو جو تمہیں مجبور کرے اس کی تعریف پر، اور محبت جو پہلے سے لے کے بندہ دل میں آتا ہے. فرمایا صحابہ اتنے پاکیزہ ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے. اہل بیت تو رہتے ہی دل کے اندر ہے. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. بولو نا سبحان اللہ. بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. ادھر امام احمد رضا تڑپ کے کہتے ہیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اپنے اکابر کے ساتھ جوڑ کر رکھے. ہماری صفوں سے اللہ اپنی فضل سے انتشار جو ایسی خواہ دوری کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، کچی باتوں کے ذریعے پیدا ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین اس کو ختم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور جو اہل سنت کے عظیم مینار ہیں، سندوں پر جن کا نام لکھا ہوا ہے،
تو صرف سندوں پر ان کے نام ہی نہ لکھیں، بلکہ جو انہوں نے لکھ دیا ہے اس پر اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام نے کہا تھا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا آقا کے بھی بندے ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جہاں دیو کے تم مان لیتے تو آقا کے کیوں نہیں مانتے ہوئے؟ کیسے آقاؤں کا؟ اب آپ اپنے شجرے طریقت پر چشتی ہو، کوئی قادری ہو، کوئی نقشبندی ہو، کوئی سہروردی ہو، کوئی میرے دوستو عظیم سلسلے کے ہوں، وہ اپنے شجروں پر توجہ کریں، اپنی سندوں پر توجہ کریں تو بندہ کام کر رہ جاتا ہے کہ بخشش کے بہانے کیسے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل بیت کے قدموں میں ہمیں ڈال دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کیسے کہا امام احمد رضا نے؟ ان کے شیخ آل رسول مہروی نے خط لکھا کہ مولانا احمد رضا صاحب ہمارے علاقے میں چوری بہت ہو رہی ہے، آپ ذرا 2 نسلی کتے بھجوائیے جو ہمارے باغ کا خیال رکھیں۔ امام احمد رضا اپنے دونوں بیٹے حامد رضا، آپ پڑھیے علم کا ہمالیہ، مصطفیٰ رضا علم کا ہمالیہ، دونوں بچوں کو تیار کر کے اچھے کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کر اپنے شیخ سید شعب البرکات رحمت اللہ علیہ کے اولاد امجاد حسینی سادہ سید آل رسول مہروی کے پاس لے گئے۔ فرمایا کیا لائے؟ فرمایا حضور آپ نے فرمایا تھا 2 کتے، تو فقیر یہ 2 کتے لے آیا ہے جو آپ کے گھر پر پہرا دیں گے۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اکابر کا مزاج تھا، بولو نا سبحان اللہ۔ انہوں نے بناوٹ نہیں کی، ان کا مزاج تھا، بولو سبحان اللہ۔ ان کا کیا تھا بولیے؟ ان کا کیا تھا بولیے؟ مزاج تھا۔ اور اس کو دیکھ کر امام احمد رضا کہتے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا۔ چڑو نہیں اکابر سے ورنہ علم نہیں آئے گا، بلکہ یوں کہو بول بالے میری سرکاروں کے، بول بالے میری، مل کر کہیں بول بالے میری سرکاروں کے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر و آخر دعوان الحمدللہ رب